قتل کرنا۔ کوئی بھی انسان اگر کسی دوسرے انسان کو مارتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ ہوتی ہے، یعنی میرا مطلب کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کو بلا وجہ نہیں مارتا۔ اور ایک بار فرض کر بھی لیجئے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بلا وجہ مارنا چاہتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی انسان کا مرڈر کرنا، یعنی کسی انسان کا دوسرے انسان کو قتل کرنا، یہ عام بات تھوڑی ہے۔ لیکن آپ کو سن کر کیسا لگے اگر میں کہوں کہ ایک 8 سال کے چھوٹے سے بچے نے بلا وجہ 3 قتل کر دیے؟ آئیے جانتے ہیں اس چھوٹے سے قاتل کی مکمل ڈیٹیل فائن ٹی وی پر۔ امرجیت سڈا، جو کہ بہار کے ایک گاؤں میں 1998 کو پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا جو کہ مشکل سے گھر کے اخراجات وغیرہ پورے کرتا تھا، اور بدقسمتی سے ان کے گھر میں کوئی بھی پڑھا لکھا انسان نہیں تھا۔ اسی طرح امرجیت بھی اپنے گاؤں کی گلیوں میں سارا دن وقت ضائع کرتا اور گھومتا پھرتا، اور اسی طرح اس نے اپنی زندگی کے 8 سال انہی گلیوں میں گزار دیے۔ اور 2006 میں ایک دن امرجیت کی آنٹی اپنے چھوٹے بچے کو اس کے گھر چھوڑ کر جاتی ہے، کیونکہ اسے شہر میں کوئی کام ہوتا ہے۔ اب گھر میں صرف 4 لوگ تھے: امرجیت، اس کی ماں، اس کا چھوٹا کزن جس کو اس کی ماں چھوڑ کر گئی تھی، اور اس کی چھوٹی بہن۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ماں بھی بازار چلی جاتی ہے اور دونوں بچوں کو امرجیت کے حوالے کر جاتی ہے، اور پیچھے سے امرجیت اپنے اس کزن کو تھپڑ مارنا شروع ہو گیا اور پنچ کرنا شروع ہو گیا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا، اور تب تک دباتا رہا جب تک اس کی جان نہ چلی گئی۔ اور پھر اس کی ہمت دیکھیں کہ وہ اپنے مرے ہوئے کزن کو گھر سے باہر لے گیا اور وہیں کہیں گھاس میں دفنا دیا۔ اور پھر جب اس کی ماں واپس آئی تو امرجیت نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی کہ کیسے کیسے اس نے اپنے کزن کو مارا ہے۔ اس پر اس کے ماں باپ نے اسے مارا پیٹا، سزا دی، لیکن آخر وہ کیا کر سکتے تھے، وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ امرجیت کے ماں باپ نے ذرا بھی اس کیس میں پولیس کو انوالو نہیں کیا، اور اس کی آنٹی کو کوئی جھوٹ وغیرہ بول کے لاش اس کے حوالے کر دی۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امرجیت کی دوسری وکٹم اس کی اپنی چھوٹی بہن تھی، جو کہ صرف 8 ماہ کی تھی۔ اور اب بھی اس کے ماں باپ نے اس بات کو صرف اپنے فیملی میٹرز کی وجہ سے راز رکھا، اور آخر کار 1 سال بعد 9 سال کی عمر میں امرجیت نے اپنے پڑوس میں خوشبو نامی ایک چھوٹی سی بچی کی بھی جان لے لی۔ اور امرجیت نے خوشبو کا قتل ایک اینٹ سے کیا۔ خوشبو کی ماں نے پولیس کو جب اپنی بیٹی کی مسنگ رپورٹ لکھوائی تو امرجیت نے خود پولیس کے سامنے کنفیس کر لیا کہ اس نے خوشبو کا قتل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی قبول کیا کہ اس نے سال پہلے اپنی چھوٹی بہن اور ایک کزن کو مارا تھا۔ پہلے تو پولیس کو یقین ہی نہیں ہوا کہ آخر اتنا چھوٹا سا بچہ 3 قتل کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن جب امرجیت نے خود خوشبو کی ڈیڈ باڈی پولیس کو دکھائی تب اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے پولیس کو کچھ بھی بتانے کے بدلے میں ایک بسکٹ مانگا، اور پھر اس نے سب کچھ ڈیٹیل میں انہیں بتا دیا کہ کیسے کیسے اس نے خوشبو کو سوتے دیکھا، اسے اٹھا کر لے گیا اور ایک پتھر یا اینٹ سے مار مار کر اس کی جان لے لی۔ اور پھر امرجیت کو کورٹ لے جایا گیا، جہاں پر جج نے فیصلہ کیا کہ اسے ریمانڈ ہوم میں رکھا جائے گا، جہاں پر 8 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی بچے کو جیل یا موت کی سزا نہیں سنائی جاتی۔ امرجیت کے سائیکالوجسٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ مینٹلی ایل تھا، یعنی ایک عجیب سا بچہ تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اسے صحیح یا غلط کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اور ایسے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر کوئی قتل کرتا پھرے، لیکن لوگ بہت سی عجیب و غریب حرکتیں کر جاتے ہیں، جیسے اکیلے میں کھڑے ہو کر ہنسنا، آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرانا وغیرہ۔ اور امرجیت کو 16 سال کا ہونے تک ریمانڈ ہاؤس میں بچوں کے ساتھ ہی رکھا گیا، اور آخر کار 2016 میں اسے ایک نئی پہچان کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، اور اب تک یعنی 2024 تک وہ 24 سال کا ہو چکا ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اب کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں ایسا کام دوبارہ نہیں کرے گا۔ اور امرجیت کا یہ چھوٹا سا قصہ اگر آپ کو انفارمیٹیو لگا ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔